الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ خواتین و حضرات، ویکلی محفل ذکر قادریہ ٹرسٹ کے اندر اس لاک ڈاؤن کے اندر بھی ہم موجود ہیں۔ اگرچہ اس وقت ہم یہاں پہ اکیلے ہی یہ محفل سجا رہے ہیں، لیکن قادریہ ٹرسٹ کا وہ ویورشپ اور وہ حضرات جو پورے ملک سے یہاں پہ جمع ہوتے تھے، الحمدللہ وہ ہمیں اس پروگرام کے ذریعے سنتے ہیں اور رابطے میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام کی مشکلات کو دور فرمائے۔ آج کا دن بڑا عظمتوں اور برکتوں والا دن ہے۔ آج کا دن 15 شوال المکرم کا دن، کہ جب اسد اللہ و اسد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امیر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو احد کے اس میدان کے اندر وحشی نے شہید کیا تھا، جنہوں نے اپنی جانثاری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دفاع کے اندر اور اسلام کی سربلندی کے اندر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا تھا کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ چچا ہیں کہ جنہوں نے ابو جہل نے جب گستاخی کی تو اس کے سر پہ کمان ماری اور اس کا سر پھاڑ دیا، اور اس وقت کلمہ پڑا اور دارِ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں اور آپ کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ جب احد کا میدان سجا تو اس وقت بڑے بڑے مارکے ہوئے، اور ان میں ایک مارکہ یہ بھی ہوا کہ نبی علیہ السلام کے سب سے بہادر اور سب سے محبت کرنے والے چچا بھی اس کے اندر شہید ہو گئے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا کو دیکھے کہ ان کو مسلح کیا گیا تھا۔ مسلح کسے کہتے ہیں کہ ہونٹوں کو کاٹ دیا جائے، ناک کو اور کان کو اور جسم کے اعضاء کو کاٹ دیا جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل تو چاہتا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک جسم کو یہاں رکھ دیا جائے اور یہ بکھرے ہوئے اعضاء اسی طرح کل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں اس کا بدلہ لوں گا اور ان کے 70 لوگوں کو اسی طریقے سے ماروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل کی یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ اے محبوب علیہ السلام، آپ اس طرح نہ کریں، جتنی انہوں نے سزا دی آپ کی۔ پھر آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا تھا، فرمایا یہ کام تم نہ کرنا، لیکن قربان جائیں اسلام کے نظام پہ کہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کیا، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا کی صداؤں کو بلند کر کے آپ جب تشریف لا رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تو اس وقت لوگ جوک تر چوک دارِ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور یہ وحشی بھی ایک موقع پہ طائف گیا، اور وہاں سے جب واپس وہاں کے لوگ بھی مسلمان ہو گئے، اب اس پہ زمین تنگ ہو گئی تھی، یہ بھی اس نے جواب بھیجا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو یہ پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تم وہی ہے نا جس نے میرے چچا کو احد کے میدان میں شہید کیا تھا؟ اس نے کہا جی میں ہی ہوں۔ اور پھر اس کے بعد اس نے پوچھا کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام جب کوئی قبول کرتا ہے اس کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ کتنا عظیم نظام ہے
ایک 60-70 سالہ کافر جب کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے پہلے گناہوں کو معاف کر دیتے. ایسے ہوتا ہے جیسے نیو بورن بیبی ہوتا ہے، جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے اس دنیا کے اندر آیا. کیا مقام ہے ایک کلمہ کا جب کوئی پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. جب کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا کو بلند کرتا ہے، یہ زبان ہی ہے جو انسان کو جنت میں بھی لے جاتی ہے اور دوزخ میں بھی. اور جب کوئی آدمی بخاری شریف کی آخری حدیث پاک کو پڑھتا ہے، نبی علیہ السلام نے جس کے بارے میں فرمایا، 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان سے بولنے میں کہنے میں بڑے آسان ہیں، لیکن میزان میں ان کا بڑا وزن ہوگا کل بروز قیامت. نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور رحمان کو یعنی اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں. وہ کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ ویسی جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تیرے پہلے گناہ اسلام کی وجہ سے اللہ نے، تو اس نے کہا اللہ کی بڑی حمد و ثنا، اس کی تعریف کہ میرے ذریعے اللہ نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا مقام عطا کیا اور مجھے بھی اللہ نے رسوا نہیں کیا. لیکن تو میرے سامنے نہ آیا کر، مجھے میرے چچا کی یاد آتی ہے، وہ مسئلہ کرنا، وہ ظلم. پھر یہی ویسی تھا جب خلیفہ اول امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، اور مسلمہ کذاب جو متنبی نبوت کا دعویٰ، جھوٹا دعویٰ کرنے والا تھا، اس کے لیے لشکر جرار بھیجا. تو اس میں حضرت وحشی بھی شامل تھے، اور انہوں نے ایک دیوار کی اوٹ سے دیکھا، وہ نظر آ رہا تھا. تو وحشی نے وہی نیزہ جس سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، بڑا بلا کے یہ نشانہ باز تھے، ایک اور سے جب دیکھا دیوار کے ساتھ مسلمہ کھڑا ہے، تو آپ نے اس کی ناف میں بیلی بٹن کے اندر وہ نیزہ مارا. وہ ایک طرف سے دوسری طرف چلا گیا. سوچنے لگے پتہ نہیں یہ مرا بھی یا نہیں مرا. اتنے میں ایک لونڈی وہ چھت پہ چڑھی اور چھت پہ چڑھ کے اس نے اعلان کیا کہ ہمارے بادشاہ جو ہیں، ہمارا بادشاہ مسلمہ مارا گیا. تو پھر انہوں نے کہا کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے وحشی کیا لے کے آئے ہو، تو میں کہوں گا کہ میں نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، تو پھر میں نے اس کا بدل مسلمہ کذاب جو نبی علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن، اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، نبوت کا دعویٰ جھوٹا کرنے والا تھا، میں نے اس کو ختم کیا. اور پھر اسی طریقے سے ہندا جو عتبہ کی ایک سردار کی بیٹی ہے، ابو سفیان جو ہے اس کی وائف، 2 سرداروں کے ساتھ تعلق ہے، ایک سردار کی بیٹی ہے اور ایک سردار کی بیوی ہے، اور شیبہ کے ساتھ بھی ایک تعلق ہے. ان کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شتر مرغ کا پر سر پہ لگا ہوا تھا، وہ لگا کے شتر مرغ کا جو پر تھا وہاں پہ آپ نے ان تینوں کو واصل جہنم کیا تھا، عتبہ، شیبہ، ان لوگوں کو. اب ہندا نے اپنے باپ کے بدلے کے لیے سب نے لالچ دی کہ تم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنا ہے. تو اس عورت نے بھی یہ لالچ دی تھی. ہندا کو پتہ چلا تو یہ بھی عورتوں کے ساتھ فتح مکہ کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئی. تو عورتوں نے کہا اے ہندا، تو سردار کی بیوی ہے، سردار کی بیٹی ہے، ہماری طرف سے تو ہی رہنمائی کرے گی، تو ہی بات کرے گی. حضور علیہ السلام آئے، یہ ایمان لانے کے لیے، بیعت اسلام کے لیے آئی تھی. تو اس نے ایک بڑی چادر اپنے اوپر ڈالی ہوئی تھی تاکہ میرا پتہ نہ چلے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تم بیعت کرنا چاہتی ہو، ایمان لانا چاہتی ہو؟ ان عورتوں نے کہا ہم ایمان لانا چاہتی ہیں. کہا اچھا ایمان لانا چاہتی ہو تو پھر سب سے پہلی بات کہ تم ایک خدائے وحدہ لا شریک کو مانو گی، اسی کی پرستش، اسی کی عبادت کرو گی، اسی کی ورشپ کرو گی.
تو وہاں پہ یہ عتبہ کی بیٹی ہندا جو تھی یہ بول پڑی کہ ان بتوں نے ہمیں کیا دیا ہے۔ پھر دوسری بات حضور صاحب نے فرمائی کہ تم بد عملی نہیں کرو گی، بد فعلی، ایسی حرکات۔ اس نے کہا شریفوں کی اولاد یہ کام نہیں کرتی۔ عتبہ نے جواب دیا۔ پھر حضور صاحب نے فرمایا کہ اپنی اولادوں کو نہیں مارو گے۔ تو عتبہ جو چادر کے اندر تھی اس نے کہا کہ ہم تو اولادوں کو بڑا کرتے ہیں، آپ جنگوں میں ہماری اولادوں کو مار دیتے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ گھر کے اندر چوری نہیں کرو گی، کیونکہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ کبھی دانے وغیرہ، کبھی گھر سے کوئی رقم نکالی، خاوند کی چوری سے اس کو بیچ دیا۔ تو اس نے آگے سے کہا، منہ سے اچانک اس کے نکل گیا کہ ابو سفیان بڑا کنجوس ہے تو مجھے یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہندا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ میں رو پڑی کہ میں وہی ہوں کہ آپ کے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو جب مسلح کیا گیا تو وہ ہار ان کے جسم کے اعضاء کا، آرگنز آف باڈی کا اپنے گلے کے اندر پہنا، کلیجے کو چبایا، میں وہی ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا الاسلام یعدم ما کان قبلہ، اسلام جو ہے لانے والا ایسا ہوتا ہے کہ اس کے پہلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ ذرا دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کریمانہ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کے اخلاق کتنے بڑے ہیں۔ اکرمہ جو ابو جال کا بیٹا ہے، خالد بن ولید جس نے آ کے جبل رومات، وہ صحابہ جن کو حضور صاحب نے احد کے میدان میں فرمایا تھا کہ تم نے یہاں سے نہیں ہٹنا، وہ آ گئے تھے مال غنیمت کے لیے، تو پیچھے سے حملہ کیا، 70 صحابہ اکرام اس نے شہید ہو گئے تھے۔ وہ خالد بن ولید بھی اسلام ایک موقع پہ لاتے ہیں، اکرمہ بھی مسلمان ہوتا ہے، ویشی بھی مسلمان جس نے چچا کو شہید کیا، ہندا جس نے کلیجہ ان کا چبایا، حضور علیہ السلام نے سب کو معاف کر دیا۔ ہم ہیں کہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم جس بات پہ اڑ جاتے ہیں بس اڑ جاتے ہیں، اور نہ سیاق و سباق آگے پیچھے کو نہیں دیکھتے اور اپنی بات پہ اڑ جاتے ہیں۔ جب بھی کوئی آئے اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، وہ ہمارے گناہ جو زمین اور آسمان میں نہیں سما سکتے، جو ریت کے ذروں سے زیادہ ہے، بارش کے قطروں سے زیادہ ہیں، درخت کے پتوں سے زیادہ ہیں، میرا اللہ جب کوئی سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہم کیوں معاف نہیں کرتے؟ لیکن جو آدمی ایک دفعہ توبہ کرے، پھر ظلم کرے، پھر توبہ کرے، پھر اس کو نہیں معاف کرنا چاہیے۔ جو آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہو تو اس کے لیے تو اس کی اجازت نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی معاف کرنے والا فرمائے۔ یہ آج 15 شوال المکرم کا عظیم دن ہے، اور آج کا دن اتنی عظمتوں اور برکتوں والا دن ہے کہ اس دن ایک اور بھی بڑے صحابی ہیں، وہ بھی اس دن شہید ہوئے تھے، اور ان کا نام تھا حضرت حنظلہ۔ شادی کی رات ہے، پتہ چلا حضور علیہ السلام احد کے میدان میں، ہم نے فرمایا میں یہاں پہ آرام کروں گا، حضور علیہ السلام نیزے اور تلواروں کے نیچے گھر سے نکلے اسی حالت میں، بیوی دروازے تک دیکھتی رہی، کہا آپ جا رہے ہیں؟ ہاں میں جا رہا ہوں۔ نظروں سے اوجھل ہوئے، بیوی کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ آخری جانا ہے، اور اس کے بعد حضور علیہ السلام کے پاس آ کے کھڑے ہوئے اور لڑائی کے اندر شامل ہوئے، یہاں تک کہ ابو سفیان کو مارنے کے لیے بڑے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو وہاں پہ اللہ کو جو منظور تھا، شہادت کا مرتبہ ملنے والا تھا، تو پیچھے سے کسی کافر نے مارا اور شہید ہو گئے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں یہ تو غسیل الملائکہ ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے آسمان سے بادل نیچے آئے، سونے کے برتنوں میں وہ پڑے، اور وہاں سے پانی لے لے کے فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں۔ اور پھر بیوی نے خواب میں دیکھا تھا کہ آپ جو ہیں آسمان کا دروازہ کھلا، نیچے سے اوپر گئی آپ کی مبارک باڈی، اور وہاں سے جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ کیا مقام تھا
کہ آپ کے جسم اقدس سے پانی کے قطرے جو ہے وہ نکل رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام عطا فرمایا تھا. اسی لڑائی کے اندر ایک حضرت حسیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بیٹے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے میدان میں شہید ہوئے تھے. تو یہ بوڑھے ہیں، سفید ریش ہیں، اور خواب کے اندر دیکھتے ہیں بیٹا ایک باغ میں ٹہل رہا ہے. پوچھتے ہیں بیٹا یہ کیا ہے؟ کہا یہ باغ ہے، بڑا خوبصورت ہے اور یہ جنت ہے. اے بجی میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس کے اندر آ جائیں. تو حضور علیہ السلام جب احد کی لڑائی شروع ہوتی ہے 3 سن ہجری کو، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتے ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا کر دے، مجھے شہادت عطا کر دے اور میں اپنے بیٹے کے ساتھ جا ملوں. یہ بھی بڑی جواں مردی کے ساتھ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. اسی طریقے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت عبداللہ، وہ بھی اس لڑائی میں حضور علیہ السلام کے ساتھ شامل ہیں اور اپنے بیٹے جابر کو کہتے ہیں کہ جب میں چلا جاؤں تو بس اور کچھ نہیں، شہید ہو جاؤں تو بس ایک کام کرنا، میں مقروض ہوں، میرا قرض ادا کر دے. تو وہ جب شہید ہو گئے اس لڑائی کے اندر تو ان کو بھی جب دیکھا تو ان کو بھی مسلح کیا ہوا تھا ان ظالموں نے، ان کے جسم کو بھی کاٹا ہوا تھا اور اوپر چادر تھی. حضور علیہ السلام نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی میں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے سورج کی گرمی کی تپش سے، اس ویو سے حضرت عبداللہ کو بچا رہے ہیں. جب واپس آئے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی میرا دل کرتا ہے کہ آپ کچھ کھجوریں ہیں، میرے والد قرض دار تھے، میں ان کا قرض ادا کرنا چاہتا ہوں، ان کی وصیت ہے. تو حضور علیہ السلام سے کہا آپ بھی آ جائیں، کیونکہ قرض دار جو ہیں وہ زیادہ ہیں، کھجوریں تھوڑی ہیں، وہ بڑی سختی کریں گے. تو حضور علیہ السلام فرمایا کہ مختلف قسم کی کھجوروں کو ایک ڈھیر کے اندر جمع کر دو اور انتظار کرو. جب ان کو جمع کیا گیا، قرض دار آئے، بڑے غصے میں تھے، یہ تو ایک آدمی کے لیے پوری نہیں ہوگی. تو حضرت جابر کھڑے ہیں، حضور علیہ السلام آئے اور آپ نے اس مبارک جگہ تھی جہاں پہ آپ کے قدم شریف لگے اور وہ کھجوروں کا ڈھیر جس میں مختلف کھجوریں تھیں، برکت کی دعا کی، پیمانہ لایا گیا اور جو جو قرض دار تھا اس کو دیتے گئے. جابر کہتے ہیں قسم ہے جتنی کھجوریں ہیں ان میں ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی اور سارے کا سارا قرضہ دور ہو گیا. یہ حضور علیہ السلام کا میریکل تھا، معجزہ تھا. اور پھر اگر آپ غور کریں کہ اس لڑائی کے اندر جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کون حافظ قرآن ہے، کون عالم دین ہے، اس کو پہلے رکھا جاتا لحد کے اندر قبلہ رخ کر کے، پھر ایک ایک قبر میں 2 3 صحابہ کو رکھا جاتا تھا. اور پھر جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو چادر سر پہ ڈالی جاتی تو پاؤں ننگا ہو جاتا تھا. تو آپ نے اسخر گھاس جو ہے وہ پاؤں کی طرف ڈالی. اور کیا مقام ہے سید الشہداء کا کہ جن کے لیے آسمانوں پہ جبریل امین آ کے فرماتے ہیں کہ آسمانوں پہ ان کو آج سید الشہداء سے سب یاد کر رہے ہیں. کیا مقام ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر وہ جگہ، وہ پہاڑ جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی محبت کرتے ہیں، وہ احد پہاڑ ہے. اس احد کی لڑائی کے اندر آپ کے دندان مبارک، دانت مبارک بھی شہید ہوا، چہرہ مبارک زخمی ہوا. اور اس پہاڑ کے بارے میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خد جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. فرماتے ہیں یہ پہاڑ کل جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پہ رکھا جائے گا، ایک گیٹ پہ رکھا جائے گا. فرماتے ہیں جب بھی تم احد کی طرف آؤ تو وہاں سے کچھ پھل میوہ، کوئی خاردار جھاڑی اسخر وغیرہ کی کچھ نہ کچھ کھا لیا کرو، چبا لیا کرو. آج بھی جب وہاں پہ جاتے ہیں تو لوگ یہی بتاتے ہیں، وہاں پہلے گنبد ہوتا تھا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس سے، بعد میں اس کو شہید کر دیا گیا، اب بڑی ایک مسجد بنی ہے آج کل. تو وہاں پہ ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ نہ کچھ وہاں پہ جا کے اپنی طرف سے خرید کے وہاں پہ لوگوں کو کھلا دیں، کچھ نہ کچھ صدقہ کر دیں
حاضری سے پہلے، کیونکہ شہید زندہ ہیں. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. اور ان کو جب سلام کرتے ہیں تو وہ جواب دیتے رہتے ہیں. اور پھر وہاں سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب کوئی آدمی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کر کے اپنی حاجت کو پیش کر کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے کہ آپ کے چچا کی طرف سے آئے ہیں، روحانی گورنر مدینہ کی طرف سے آئے ہیں، تو اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. جو صاحب اولاد نہیں ہوتے اللہ ان کو صاحب اولاد بنا دیتا ہے. جن کی اولاد نرینہ نہیں، اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا کرتا ہے. اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سروز اقدس کے صدقے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. اس سے ہمیں چند سبق ملتے ہیں. ایک سبق تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ الحرب سجال، لڑائی میں کبھی انسان کو فتح ہوتی ہے اور کبھی شکست، لیکن یہ ظاہری طور پر نقصان تھا لیکن باطنی طور پر اس کے بڑے فائدے ہوئے. ہندا مسلمان ہو گئی، بعد میں ویشی مسلمان ہو گیا، پھر آپ دیکھیں خالد بن ولید مسلمان ہو گیا. اسلام کو بڑی قوت ملی، بڑی فتح ملی. کافر بھاگ گئے تھے میدان کو چھوڑ کر لیکن مسلمان تو نہیں بھاگے تھے. بے شک ان کے 70 لوگ وہاں پہ. اور اس سے ایک اور بھی حق و باطل کا پتہ چلتا ہے کہ 1000 لوگ آئے تھے، 1000، لیکن جو ہپوکریٹس، جو منافقین تھے 300، وہ چلے گئے اور پیچھے 700 رہ گئے اور 3000 کا ادھر سے مقابلہ ہے کفار کا. اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے اور فضل فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہم پہ کرم فرمائے. تو قرآن پاک کی جو آیت کریمہ پڑھی، مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ میں آئی. یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آ جا اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے راضی، تو رب سے راضی، اور اللہ کی جنت میں داخل ہو اور اللہ کے بندوں کے ساتھ ہو جا. تو یہ آج کا دن عظمتوں اور برکتوں والا دن ہے. اور ان دنوں میں بڑے اولیاء کرام کا وصال ہوا، جن میں خواجہ خواجگاں میرے دادا جی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر طریقت شیخ کامل پیر محمد فضل الرحمان قادری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال بھی ہوا. انشاءاللہ ہم لائیو انشاءاللہ فیس بک پہ، چونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے تو ہم اجتماع نہیں کر سکتے، مختلف علماء کرام کو پاکستان اور یہاں سے لے کے ایک خوبصورت انشاءاللہ پروگرام ہوگا. اس کا اللہ تعالیٰ جتنے بھی حضرات شہید ہو گئے کرونا وائرس کی وجہ سے یا اور بیماریوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اب ہم تمام حضرات تھوڑی دیر کے لیے ذکر کرتے ہیں اور پھر دعا کے بعد اختتام پذیر ہوتا ہے. تمام حضرات مل کے پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. لا إله إلا الله، 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 الله 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 Allahu 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammadin wa barik wa sallim wa salli alayhi. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين.
اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. مولا اٹھے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ ہمارے جتنے وفات یافتگان ہیں ان کی مغفرت اور بخشش فرما. مولا اٹھے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ مفتی اعظم برطانیہ مفتی محمد الرحمان قادری صاحب کی جو بھابھی اور میری نانی صاحبہ تھی ان کی مغفرت اور بخشش فرما. مولا علامہ الشیخ غلام ربانی افغانی صاحب کی والدہ محترمہ کی مغفرت اور بخشش فرما. ان کے والد گرامی شیخ الحدیث مولانا غلام دستگیر دامت برکاتہم العالیہ کا سایہ عاطفت دیر تک قائم اور دائم فرما. مولا اٹھے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ ہمارے راجہ آصف صاحب اسلام آباد والے اور راجہ سجاول صاحب ان کے والد اور دادا جو فوت ہوئے ہیں مولا ان کی مغفرت اور بخشش فرما. مولا میرے والدین سمیت جو بیمار ہیں تمام کو شفائے کاملہ عطا فرما. ہم سب پہ اپنا خاص فضل اور کرم فرما. ہماری مساجد کو دوبارہ اس آفت کرونا وائرس کو دور کر کے مساجد کو دوبارہ عبادتوں کے لیے کھول کر ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرما. حرمین طیبین کی حاضریاں عطا فرما. مولا پاکستان آزاد کشمیر کو بقا اور سلامتی عطا فرما. مولا افغانستان مولا فلسطین بیت المقدس سیریا عراق یمن حرمین طیبین یا اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. یہ ہمارا ملک ہے برطانیہ اس میں ہمارے لیے آسانیت عطا فرما اور اس میں امن عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.